السلام علیکم، میرا نام ہے علینا عباس۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ناول عمیر احمد کا حاصل۔ جیسے کہ ہم نے اس کے پارٹ 7 دیکھ لیے ہیں، آج ہم دیکھیں گے پارٹ نمبر 8 کیونکہ یہ کافی لانگ ہے ناول۔ تو انشاءاللہ میری کوشش یہی ہوتی ہے ڈیلی کی ڈیلی کوئی چھٹی نہ کی جائے اس میں، اور ڈیلی کی ڈیلی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو سنایا جائے۔ جی دیکھتے ہیں پارٹ نمبر 8۔ سوم والے دن بلال علی کی دوسری بیوی اور اس کے والدین نے جائیداد میں اپنے حصے کا مطالبہ کر دیا تھا۔ وہ اس کام میں اکیلے نہیں تھے، حدید کی دونوں پھوپھیوں اور ان کے شوہروں نے بھی اپنے حصے کا مطالبہ کیا تھا۔ زرشی ضمانت قبل اس گرفتاری کی وجہ سے اب تک پولیس کی گرفت میں آنے سے بچی ہوئی تھی، لیکن خاندان کے سب لوگ حدید کو مجبور کر رہے تھے کہ وہ زرشی کو گرفتار کروا دے، کیونکہ وہ سب اسے ہی وہ سب کہہ رہے تھے کیونکہ وہ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ بلال علی کی جو قاتلہ ہے وہ زرشی ہی تھے۔ اسے ہی بلال علی کی قاتلہ سمجھتے تھے۔ انگلینڈ سے حدید کے نانا اور نانی بھی آ چکے تھے، اور سوم والے دن ان کے اور بلال علی کی دوسری بیوی اور حدید کی پھوپھیوں کے درمیان زبردست جھگڑا ہوا تھا۔ زرشی بلال علی کی دوسری بیوی اور اس کے والدین پر بلال علی کے قتل کا الزام عائد کر رہی تھی، اور اس نے ان کے خلاف FIR درج کروا دی تھی، اور جواباً وہ لوگ حدید کی پھوپھی کے زرشی پر یہ الزام عائد کر رہے تھے کہ اسے بلال علی کی جائیداد سے دستبردار ہونے پر بھی مجبور کر رہے تھے۔ حدید عجیب کشمکش کا شکار تھا، وہ کچھ طے ہی نہیں کر پایا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ زرشی اپنے بے گناہ ہونے پر اصرار کر رہی تھی، اور خود اس کا دل بھی یہ تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ وہ ایسا کام کر سکتے۔ دوسری طرف باقی سب لوگ، بلال علی کے وکیل نے جو وصیت ان سب کی موجودگی میں پڑھ کر سنائی تھی، اس سے وہ بھی زیادہ پریشان کن تھی۔ انہوں نے اپنی جائیداد کے بہت سے حصے کر دیے، کچھ جائیداد حدید کے نام تھی، کچھ اپنی دوسری بیوی کے، کچھ اپنی دونوں بہنوں کے، کچھ رقم اپنے ملازموں، لیکن انہوں نے زرشی کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اسے انہوں نے اپنی جائیداد سے آگ کر دیا تھا۔ انہوں نے ان چیزوں سے بھی زرشی کو محروم کرنے کو لکھا تھا جو پہلے ہی زرشی کی ملکیت میں تھی، یا ان دونوں کے نام تھی، یا پھر زرشی کے نام تھی۔ قانوناً وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، مگر اپنی وصیت میں بلال علی نے وہ تمام چیزیں اپنی دوسری بیوی کے نام کر دی تھی۔ یہ سب زرشی کو مینٹلی ٹارچر کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنے وکیل سے جائیداد کے اصول کے لیے مقدمہ کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن وصیت کا اعلان کرنے کے لیے تیسرے دن پولیس ضمانت ختم ہونے پر انہیں گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ اس کی ضمانت کے میعاد میں عدالت نے اضافہ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کے خلاف واقعات اور شواہد بہت مضبوط تھے۔ زرشی کے ماں باپ اور حدید نے یہ گرفتاری رکوانے اور بعد میں انہیں رہا کروانے کے لیے بہت بھاگ دوڑ کی تھی، مگر فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ پولیس نے زرشی کا ریمانڈ حاصل کر لیا تھا۔ بلال علی کی دوسری بیوی اور بہنیں زرشی کو سزا دلانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی تھی، کیونکہ زرشی کے مجرم ثابت ہو جانے کی صورت میں وہ آرام سے جائیداد کے مالک بن سکتے تھے۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں یہاں مر جاؤں گی۔ فار گاڈ سیک حدید، مجھے یہاں سے نکال لو، کچھ بھی کرو مگر مجھے یہاں سے نکالو۔ ہر بار ملاقات ہونے پر وہ حدید کے سامنے روتی اور گڑ گڑاتی، اور حدید بے بسی سے اسے تسلی دے کر آ جاتا۔ ان دنوں اخبار زرشی اور بلال علی کے متعلق خبروں سے بھرے ہوئے تھے۔ زرشی کے بارے میں ہر نئی پتہ چلنے والی بات کو مرچ مسالہ لگا کر چھاپا جاتا تھا۔ ہر روز صبح اخبار دیکھ کر حدید کا دل چاہتا وہ کسی ایسی جگہ بھاگ جائے جہاں کوئی انسان نہ ہو۔ ٹینا کا رویہ بھی بہت عجیب ہو چکا تھا، وہ اس سے ملنے سے کتراتی تھی، صرف فون پر چند منٹ بات کرتی تھی، پھر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر فون بند کر دیتی تھی۔ فیکٹری بند کی جا چکی تھی کیونکہ اس کی ملکیت کے بارے میں کورٹ میں کیس چل رہا تھا۔ سارے لاکرز اور اکاؤنٹس بھی فریز کر دیے گئے تھے۔ حدید نانا سے ملنے والی رقوم سے کورٹ اور گھر کے اخراجات پورے کر رہا تھا۔ یہ سب میرے ساتھ لوگ نہیں، خدا کر رہا ہے۔ وہ ہر نئی پریشانی پر سوچا، مگر اس کے لیے بھی اسے بہت سی مصیبتیں باقی تھیں۔ 6 ماہ بعد اچانک زرشی نے ایک والد جرم کر لیا تھا۔ حدید اس خبر پر سکتے میں آ گیا۔ وہ جیل میں زرشی سے ملنے گیا۔ اس نے پہلی دفعہ حدید سے نظریں نہیں ملائی تھیں۔ سلاخوں کے اس پار وہ سر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے کیا پوچھے، اسے کیا کہے۔ آپ نے مجھ پر بہت ظلم کیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا۔ زرشی نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ آپ کو ان سے محبت نہیں تھی، مگر وہ آپ کے شوہر تھے۔ آپ کو انہیں قتل کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچا۔ مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ کوئی عورت ایسی ہو سکتی ہے۔ اس نے زرشی کی آنکھوں میں پانی امڑتے ہوئے دیکھا۔ ہر چیز کی ابتدا اس نے کی تھی۔ میں نے تو بس، آپ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو ان سے طلاق لے لیتی، مگر آپ نے دولت کی خاطر طلاق لینے کے بجائے انہیں مار دیا۔ آپ نے میرے باپ کو مار دیا۔ اب کہاں ہے وہ دولت جس کے لیے آپ نے وہ بلند آواز میں چلایا تھا؟ میں اس کو قتل نہ کرتی تو مجھے قتل کر دیتا۔ تم جانتے ہو اس نے مجھ پر حملہ کروایا تھا۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتی، مگر اس نے میرے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اب رو رہی تھی۔ اگر کبھی میں آپ کے لیے دوسرا راستہ نہیں چھوڑوں گا تو کیا آپ مجھ کو بھی قتل کروا دیں گی؟ اس نے زہریلے لہجے میں پوچھا تھا۔ حدید: ہاں، آپ کروا سکتی ہیں۔ آپ شوہر کو مار سکتی ہیں تو اولاد کو کیوں نہیں مار سکتی؟
آپ نے میرے لیے دنیا میں کہیں کچھ نہیں چھوڑا، عزت کی ایک دھجی تک نہیں۔ میں لوگوں کو آپ کی بے گناہی کا یقین دلاتا پھر رہا ہوں، اور آپ جیسی عورتوں کو گھر نہیں بسانا چاہیے۔ آپ کو تو گھر کا مطلب بھی نہیں پتا۔ جس نام اور شہرت کے لیے آپ نے اپنا گھر برباد کر دیا، وہ نام اور شہرت آج کسی اخبار میں پڑھ کر تو دیکھیں لوگ آپ کو کتنی عزت سے یاد کرتے ہیں۔ آپ جیسی عورتیں پتہ نہیں دنیا سے اپنی کون سی قابلیت منوانا چاہتی ہیں۔ آپ نے ہمیشہ مجھے نظر انداز کیا، پاپا کو نظر انداز کیا، لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے کہ آپ میری ماں ہیں۔ میں کس عذاب سے گزرتا ہوں یہ صرف میں جانتا ہوں۔ کیوں اتنی ہوس تھی آپ کو شہرت کی، نام کی؟ آخر کیوں آپ نے اپنے ساتھ 2 انسانوں کو بھی تباہ کر دیا؟ کیوں آپ کو ایک انسان کو قتل کرتے ہوئے خوف نہیں آیا؟ اس کے سوالوں کا زرشی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس بہتے آنسوؤں کے ساتھ چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ خاموش ہوا تو ایک دم وہ سلاخوں کے ساتھ سر لگا کر پھوٹ کر رونے لگی۔ حدید کچھ کہے بغیر اس کے پاس سے اٹھ کر آ گیا تھا۔ اگلے دن وہ وکیل کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ انہیں پھانسی کی سزا ہو جائے گی، کیونکہ اس نے مرڈر کیا تھا۔ کسی طرح پھانسی نہیں ہوئی تو بھی لمبی سزا سے بچنا اس صورت میں ممکن ہو سکتا ہے اگر بلال علی کے ورثہ میں انہیں معاف کر دے، یعنی ان کی بہنیں، دوسری بیوی، آپ، اور یہ کافی مشکل ہے۔ بہرحال آپ کوشش کریں، شاید وہ وکیل نے اسے بتایا تھا۔ وہ مایوسی سے آفس سے نکل آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا میں آپ کو کبھی معاف کر سکوں گا یا نہیں، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو سزا نہ ہو، اور میں یہ آپ کے لیے نہیں اپنے لیے کر رہا ہوں۔ میں باپ کے بعد اب ماں سے بھی محروم ہونا نہیں چاہتا۔ اگلی ملاقات پر وہ تھکے انداز میں زرشی کو بتا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ چند ماہ کے عرصے نے اسے اپنی عمر سے بوڑھا کر دیا تھا۔ فیشل اور ماسک کے زیر چھپائی جانے والی جھریاں اب چہرے پر نمایاں تھیں۔ ملک کے سب سے مہنگے لباس تیار کرنے والی کے کپڑے اب میلے کچیلے اور مسلے ہوئے ہوتے تھے۔ حدید نے کبھی زرشی کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ اب اسے اس طرح دیکھ کر بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ کیا اسے مکافاتی عمل کہا جا سکتا ہے؟ اس نے سوچا تھا۔ مجھے یہاں نیند نہیں آتی، یہاں بہت مچھر ہیں، میں ساری رات جاگتی رہتی ہوں۔ سزا معاف کروانے کی اس کی ساری کوششیں ناکام ہوئی تھیں۔ ان لوگوں میں سے کوئی بھی زرشی کو معاف کرنے پر تیار نہیں ہوا۔ اب صرف یہ باقی یہ رہ گیا تھا کہ جج اسے پھانسی کی سزا دیتا یا عمر قید کی۔ مقدمے کے فیصلے سے ایک رات پہلے وہ پھر بہت عرصے کے بعد خدا کے سامنے زرشی کے لیے گڑ گڑایا تھا۔ اس بار تو تم میری دعا سن لو، اس بار تو میرا ہاتھ نہ جھٹکو، پاپا کے لیے نہیں تو ممی کے لیے ہی صحیح، مگر میری دعا قبول کر لو۔ کوئی ایک رشتہ تو میرے لیے رہنے دو۔ اے خدا، میں تو مسلم ہوں، اے خدا کا ماننے والا ہوں، اپنی ماں کے لیے دعا کر رہا ہوں، باپ کے لیے دعا کرنے والے کی دعا تو تم نے رد کر دی تھی۔ میرے پاس یہ آخری رشتہ رہ گیا، یہ بھی ختم ہو گیا تو میں کیا کروں گا، کیسے رہوں گا، کیسے جیوں گا؟ خدا، اس بار تو مجھ پر رحم کر، اس بار تو مجھے مایوس مت کر۔ میں تیرے سب سے عزیز پیغمبر کا ماننے والا ہوں، تو میرے لیے ان کے لیے ہی مجھے معاف کر دینا، میری آزمائش ختم کر دے، میری ماں کو تکلیف سے آزادی دے دینا۔ اپنے پیغمبر کی امت کو تو مایوس نہیں کرتا، ان کی دعائیں تو ضرور سن لیتا ہے۔ میں بھی ان کی امت میں سے ہوں، میں بھی تجھ سے مانگ رہا ہوں، مجھ پہ اپنا کرم کر، مجھ کو مایوس مت کر۔ ملزمہ زرشی بلال علی پر اپنے شوہر بلال علی کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قتل کروانے کا الزام عائد کیا گیا۔ تمام واقعات، حقائق اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ملزمہ زرشی بلال علی نے جائیداد کے اصول اپنے شوہر سے دوسری شادی کا بدلہ لینے کے لیے اسے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بڑی بے رحمی سے قتل کیا۔ یہ عدالت ملزمہ زرشی بلال علی کو عمر قید اور پھانسی کی سزا دیتی ہے۔ اگلے روز صبح 11 بجے عدالت نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ زرشی نے عدالت میں ہی بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ حدید کسی بت کی طرح اپنی سیٹ پر بیٹھا رہا تھا۔ پوری رات گھٹنوں کے بل کسی بھکاری کی طرح خدا کے سامنے گڑ گڑا کر رونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سب پہلی بار نہیں ہوا، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آخر میں نے اللہ سے دعا کیوں کی تھی؟ آخر کیوں میں نے؟ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر بلک بلک کر رونے لگا۔ پولیس زرشی کو لے جا چکی تھی۔ فوٹوگرافرز ان کے آگے پیچھے بھاگتے ہوئے برآمدے میں اس کی تصویریں کھینچ رہے تھے۔ عدالت کا کمرہ خالی ہو چکا تھا۔ اس کا وکیل شکست کھا کے اسے تسلی دے رہا تھا۔ زندگی میں خدا کی وجہ سے میں آخری کتنی بازیاں ہار گیا ہوں، اس نے اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے تلخی سے سوچا تھا۔ مزید اس کے پارٹ دیکھنے کے لیے ضروری ہے آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اینڈ تک میری ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں۔